پاؤں کو دھونا اور مسح کرنا۔ قرآن کا واضح حکم ہے اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو، پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ قرآن کریم واضح الفاظ ہیں، جہاں اگر تھوڑا سا ابہام نظر آتا ہے تو پھر ہمیں اس کی وضاحت قرآن کے سب سے بڑے مفسر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو وضاحت آپ نے کر دی ہے نا، پھر اس کے سامنے فقہا، محدثین، کسی کی وضاحت اور تفسیر وہاں معتبر نہیں ہوگی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ امام احمد بن حنبل اپنی تعلیم میں بیان کرتے ہیں، اوس بن ابو اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، جب آپ نے وضو فرمایا تو نالین پر مسح کیا۔ نالین سے مراد جوتے بھی ہیں، موزے بھی ہیں، ان پر اپنے مسح کیا اور دونوں پیروں پر مسح کیا، ایک پر نہیں دونوں پر۔ ایک امام ابو داؤد نے روایت نقل کی ہے، وہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک کوڑے کا ڈھیر تھا، اس کے پاس آئے، آپ نے پیشاب کیا اور اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا، نالین پر اور دونوں پیروں پر آپ نے مسح کیا۔ راوی نے کوئی بات نہیں چھوڑی، اس جگہ آئے وہ ڈھیر کا ذکر کیا، آنے کا ذکر کیا، ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے۔ یہ ان کا راویوں کا کمال نہیں ہے، ان اشخاص کا، ان افراد کا، ان اصحاب کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ رکھا۔